اسلام میں نہ شخصیت پرستی جائز ہے نہ ہی مذہب پرستی. یعنی کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث ہے، بہت سے لوگوں نے، بہت سارے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر یہاں تک درج کیا ہے، کہتے ہیں کہ صحیح ہم مانتے ہیں کہ یہ حدیث جو یہاں پر پیش کی جا رہی ہے اس مسئلے کے بارے میں یہ حدیث ہے، ہم حدیث مانتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے اس لیے ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے. یہ حدیث رہی شافیوں کے لیے، میں حنفی، میں شافی تو یہ حدیث رہی حنفیوں کے لیے، میں مالکی یہ حنبلیوں کے لیے، میں حنبلی تو یہ مالکیوں کے لیے. یہ مذہب پرستی جو حدیث کے مقابلے میں اپنے مذہب کو مقدم کرنا ہوتا ہے، یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، بہت خطرناک مسئلہ ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، کہ جو شخص اللہ کے رسول کے طریقے کی مخالفت کرتا ہے اس کے بعد کہ اس کے سامنے وہ حدیث کھل کر کے آ گئی ہے، وہ بات واضح ہو گئی ہے، تو ہم اس کو سزا کیا دیں گے؟ ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ خود پھرا ہے. اس نے حدیث کو چھوڑ کر کے قیاس آرائیوں کی طرف گیا ہے تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کو ایسا ہی بنا دیں گے سزا کے طور پہ کہ جب بھی کوئی حدیث آیا کرے گی اس کے پاس اس کو یہی محسوس ہوگا کہ نہیں مجھے حدیث چھوڑ دینی ہے، مجھے قیاس آرائیوں کی طرف چلا جانا ہے. جب بھی کوئی حدیث آئے گی اس نے اپنا رخ کیا تھا کسی مذہب کی طرف حدیث کو چھوڑتے ہوئے، تو اللہ اس کو سزا دنیا میں یہ دیتا ہے کہ وہ اور زیادہ اس مذہب کے اندر تعصب رکھنے لگتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مذہب والے تعصب کے شکار ہیں، تعصب کے شکار ہیں کہ نہیں میرے امام نے فرما دیا، میرے مولوی صاحب نے فرما دیا. یہ حقیقت میں اللہ کا عذاب ہے ایسے لوگوں کے اوپر. کیوں عذاب ہے؟ کیونکہ جب پہلی مرتبہ میں انہوں نے یہ کام کیا کہ اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کر، حدیث رسول کو چھوڑ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کسی اور طرف روگردانی کری، تو اللہ نے ان کو یہ سزا دی کہ انہوں نے اور اپنی زندگی کے اندر تمام احادیث کے اندر ایسا ہی رویہ اختیار کرنے لگے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھوڑ دیا. ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ سے کسی نے کہا اے ابو بکر، سنی کون ہوتا ہے؟ سنت والا کون ہوتا ہے؟ سنی سے مراد سنت والا کون ہوتا ہے؟ حدیث والا کون ہوتا ہے؟ کون ہے جو حدیث کو مانتا ہے؟ کون ہے جو سنت کو مانتا ہے؟ آپ نے فرمایا سنی وہ شخص ہے جس کے سامنے مختلف قسم کی من پسند آراؤں کو پیش کیا جائے تو وہ ان میں سے کسی کے لیے بھی تعصب نہ کرے. اس کے سامنے کہا جائے کہ ہمارے فلاں امام نے یہ بات فرمائی ہے اور اس کی بڑی حکمت ہے اس کے پیچھے، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو وہ کہے کہ نہیں میں نے حدیث رسول کو لے لینا ہے، چاہے حدیث رسول میں مجھے حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے وہ وجوہات، وہ ریزنز، وہ علتیں سمجھ میں نہیں آ رہی جو فلاں امام نے بیان کر دی اپنے فتوے کے صحیح ہونے کے بارے میں، لیکن حدیث رسول ایسے ہے دو ٹوک الفاظوں میں ہے تو میں حدیث رسول کو نہیں چھوڑ سکتا، میں امام کی بات کو چھوڑ سکتا ہوں. تو یہ سنی آدمی ہے سلف صالحین کے نزدیک. اس اثر کو امام آجری نے اپنی کتاب الشریعہ میں منقول کیا ہے.